پاک میں فرماتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بندے دعا کرتے ہیں تو میں بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہوں، بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہوں۔ لہذا میری آواز دور تک پہنچ جائے گی۔ ایک بات عرض کر دوں، جو لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور غریب نواز کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں تو موتی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، موتی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ غریب نواز کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی ہے، یہ ان کے برگزیدہ ہونے کی دلیل ہے، ان کی طہارت کی دلیل ہے، ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے، وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے، عظیم شخصیت ہے، پسندیدہ ہے رب کائنات کے، اس لیے ان کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، موتی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، موتی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کسی نے ولیوں سے بزرگوں سے کچھ طلب کیا اور وہی عطا فرما دیں گے تو یہ مجاز مجاز، حقیقی موتی اللہ تعالیٰ، اور ولی کچھ عطا فرما دے تو اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ایک مسئلہ اور سن لو، بتا دوں، بات آ گئی ہے تو بتا دوں، قبر کے قریب پہنچ کر سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میری آواز کو دور تک پہنچا دینا۔ اگر تعظیماً سجدہ کیا، تعظیم کی نیت سے تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور کسی نے عبادت کی نیت سے سجدہ کر لیا، عبادت کی نیت سے سجدہ کر لیا تو شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ تو عبادت کی نیت سے سجدہ شرک ہے، تعظیم کی نیت سے سجدہ حرام ہے، حرام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاگل اونٹنی کے قریب پہنچے تو لوگ اس اونٹنی سے خوفزدہ تھے کہ یہ کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے۔ مصطفیٰ پہنچے کہ اونٹنی بھی مجھے جانتی ہے، جانور بھی مجھے پہچانتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جب اونٹنی کے قریب پہنچے تو اونٹنی خاموش ہو گئی اور اپنے سر کو اونٹنی نے سجدے کی شکل میں، گویا سجدے کی شکل میں اونٹنی نے سر کو جھکا دیا، اور سارے صحابی نے دیکھا کہ اونٹنی مصطفیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اونٹنی مصطفیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیجئے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اگر اور کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن شوہروں کے لیے بھی سجدہ حرام ہے اور عبادت کی نیت سے شرک ہے، لہذا سجدہ کیا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ نعرہ رسالت، حجا کا دعویٰ نہیں چھوڑے، گاؤس کا دعویٰ نہیں چھوڑے۔ مسئلہ بتانا بھی ضروری ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنی جہالت کی بنیاد پر یا خباثت کی بنیاد پر یا عداوت کی بنیاد پر یا کوئی بہروپ یا فرضی سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی مزار پر پہنچ کر سجدہ کرے تو وہ خود ذمہ دار ہے جس نے سجدہ کیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں نہ اس کی کل اجازت تھی، نہ آج اجازت ہے، نہ قیامت تک اجازت ہوگی۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔
بات چلی غریب نواز کی تو ایک بات اور بتا دوں مارہرہ شریف کے ہمارے اکابر شیوخ نے جیسے شہزادہ احسن العلماء علامہ ڈاکٹر سید امین ملت نے صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ حضرت علامہ سید نجیب حیدر صاحب قبلہ نے اور بریلی شریف میں صاحب سجادہ خانقاہ رضویہ حضرت احسن رضا خان نے حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ نے اور شہزادہ حضور تاج الشریعہ وارث علوم تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ نے و دیگر مثلا کالپی شریف بلگرام شریف مسولی شریف کے مشائخ نے شیوخ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ مزاروں پر یہ چادر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اعلان کر کے رکھا گیا ہے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مزاروں پر آپ نے چادر پیش کی آپ نے چادر پیش کی آپ نے چادر پیش کی نادر جمالی صاحب نے پیش کی انہوں نے پیش کی انہوں نے پیش کی انہوں نے پیش کی ماں بہنوں نے پیش کر دی بنگال سے چادر جا رہی ہے بہار سے چادر جا رہی ہے اتراکھنڈ سے جا رہی ہے جھارکھنڈ سے جا رہی ہے اڑیسہ سے جا رہی ہے ادھر جائیے تو تلنگانہ سے جا رہی ہے آندھرا پردیش سے جا رہی ہے مہاراشٹر سے جا رہی ہے پنجاب سے جا رہی ہے ادھر چلے جائیے تو جناب عالی چنڈی گڑھ سے جا رہی ہے مہاراشٹر سے جا رہی ہے راجستھان سے جا رہی ہے ہریانہ سے جا رہی ہے چادر 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 لے چادر دے چادر لے چادر دے چادر لے چادر چادر ہی چادر اب وہاں پہ چادر ہی چادر تو ہوتا کیا ہے کہ جو چادریں وہاں پہ قبروں پہ ڈالی جاتی ہے چادر پیش کی جاتی ہے چڑھانا کچھ لوگ کہتے ہیں چادر چڑھائی جاتی ہے لفظ چڑھانا مجھے بولتے بھی اچھا ہی نہیں لگتا چادر چڑھانا یہ چڑھانا یہ میرے کو بولتے بھی اچھا نہیں لگتا میں بول ہی نہیں پاتا تو جو چادر قبروں پہ پیش کی جاتی ہے وہ چادر پھر واپس دکانوں میں ہی پہنچ جاتی ہے واپس دکانوں میں ہی پہنچ جاتی ہے دوسری بار پھر بک جاتی ہے تیسری بار بک جاتی ہے 2025 سے 2026 تک بکتی رہتی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ شان ولی کے اظہار کے لیے دیگر قبور میں امتیاز کے لیے ایک چادر کافی ہے جب تک کہ وہ پوشیدہ نہ ہو جائے پرانی نہ ہو جائے پھٹ نہ جائے پرانی نہ ہو جائے ایک کافی ہے ایک کافی ہے اگر 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے تو فضول خرچی ہے فضول خرچی ہے فضول خرچی ہے فضول خرچی ہے لہذا مالدہ بنگال کے مسلمانوں مسئلہ سن لو اکابر علماء نے اکابر شیوخ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو چادر تم ولی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو یہی قیمت کسی غریب لڑکی کو پیش کر دو یا غریب فیملی کو پیش کر دو یہی چادر کی قیمت کسی غریب بچی کی شادی میں پیش کر دو یہی چادر کی قیمت کسی بھوکے کو پیش کر دو وہ کھانا کھا لے گا شکم سیر ہو جائے گا وہ بھی دعا دے گا اور تمہارے عمل سے ولی بھی خوش ہوگا ان کا بھی فیضان ملے گا لہذا چادر ہی چادر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پیش کرنا ہے تو محبت سے پھول پیش کر دو پھول پیش کر دو پھول پیش کر دو پھول یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت لہذا اسی پہ عمل کریں گے ہم لوگ ماں بہنیں تو وعدہ کریں خود سے اور جتنے نوجوان ہیں بزرگ ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے بولیے ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ اب نیچے کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے آمین یا رب العالمین تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی میں کیا عرض کر رہا تھا درود شریف پیش کیجئے کیا عرض کر رہا تھا میں بات کہاں سے کہاں پہنچی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادرین بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا عرض یہ کر رہا تھا میں کہ قبروں کے لیے سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے ہے تو شرک ہے. عبادت کی نیت سے اگر کوئی سجدہ کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی فرماتا میں دعا قبول فرماتا ہوں اگر دعا کرنے والا دعا کرتا ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ولی سے جو ہم مانگتے ہیں تو ان کا عطا کرنا مجازن ہے. حقیقی موتی اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی موتی اللہ تعالیٰ ہے. ہم ولی کو خدا نہیں سمجھتے اور خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے. جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، دین اسلام، دین اسلام، اس کا دامن، رضا کا دامن. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعا کیا کرو. دعا آقا فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ. اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بابو میں دعا کی بات کر رہا ہوں، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. اگر سن لیں گے آپ تو مفید ہے آپ کے لیے. اور سنیے جائیے آپ، ٹھنڈی کا موسم ہے، ضرورت سے فارغ ہو کر پھر آ جائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، طاقت دے. میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ. حدیثیں اللہ تعالیٰ فرماتے دعا کرو میرے بندو، دعا کرو، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے جب بندے دعا کرتے ہیں. لہذا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں باپ کی دعا، میں ٹھہر کے بولنا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. خانہ کعبہ کے قریب پہنچو اور پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی، اس وقت دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ دعا قبول ہوتی، سارے لوگ بولے قبول ہوتی ہے. مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں پہ اگر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. حتیم کعبہ کے سامنے اگر دعا کی جائے تو حتیم کعبہ میں جا کر دعا کرو تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. میں وہ مقامات بتا رہا ہوں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. چند مقامات بتا رہا ہوں. ملتزم کے سامنے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. مقام ابراہیم کے پاس اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود کے سامنے اگر دعا کی جائے تو حجر اسود کے سامنے بھی دعا قبول ہوتی ہے. سعی کے درمیان اگر جو سعی کی جگہ ہے صفا سے مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس بیچ میں دعا کی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. میدان مینا میں دعا کی جائے تو وہاں بھی قبول ہوتی ہے. میدان عرفات میں دعا کی جائے تو میدان عرفات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. میدان مینا میں دعا کی جائے تو میدان
مینا میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. مسجد نبوی میں دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. مواجہ شریف کے سامنے اگر پہنچ کر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ریاض الجنہ میں دعا کرو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. بارگاہ رسالت میں پہنچ کر دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. جنت البقیع کے سامنے اگر دعا کرو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. شہدائے بدر کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا کی جائے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. شہدائے احد کے قریب پہنچ کر جہاں حضرت امیر حمزہ تشریف فرما اگر دعا کی جائے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور سن لو اعلی حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا وہ چند مقدس مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں انہی میں ایک جگہ ہے ہندوستان میں. وہ جگہ ہے اجمیر شریف اور وہ بارگاہ ہے خواجہ پیا کی کہ اگر وہاں بھی دعا کرو گے تو دعا قبول ہوتی ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، غوث کا دامن. سبحان اللہ. طبیعت لگ رہی ہے؟ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ بولے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو دعا کرو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو قبول فرماتا ہوں. تو دعا کرنے والا منکسر المزاج ہوتا ہے. دعا کرنے والا صاحب تواضع ہوتا ہے. دعا کرنے والا سیدھا سچا ہوتا ہے. دعا کرنے والا منصف ہوتا ہے اور دعا نہ کرنے والا سخت مزاج ہوتا ہے. دعا نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے. دعا نہ کرنے والا مغرور ہوتا ہے. دعا نہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے. لہذا دعا کیا کرو. آقا فرماتے ہیں دعا مخل عبادتوں کا مقصد دعا ہے. دعا کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان بدر میں بھی 313 کے مقابلے میں 1000 سے 1000. واہ 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 سبحان اللہ. وہاں بھی مصطفیٰ نے دعا کی اور مصطفیٰ نے عرض کیا اللہ یہ 313 کفن پوش اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر میدان بدر میں آ چکے. یا اللہ اگر یہ شہید ہو گئے اگر انہیں شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کی شکست ہو گئی تو مولا قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. مولا تجھے کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. یہ اسلام کا کل متا کل سرمایہ 313 کی شکل میں 1000 کے مقابلے میں آ گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. آقا اس بے خودی کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شریف شان شریف سے نیچے آ گئی جس میں اندر سے سرک کر چادر نیچے زمین پر آ گئی اور دعا فرماتے رہے مصطفیٰ یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے. یا اللہ تیرے 313 بندوں کو سمیت کروا دے. تیرے دین کی حقانیت و تشہیر کے لیے میدان بدر میں پیش کر دیا ہے. اے مولا اگر یہ کٹ گئے مر گئے تو قیامت تک روئے زمین پر آزان نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی, سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا, کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. آپ کی چادر نیچے
صدیق اکبر آگے بڑھے اور مصطفیٰ کی جو حالت تھی، اضطراب کی کیفیت تھی، چادر اٹھار کر شانے پر رکھ دی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی ہے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ گویا زبان قال سے اعلان ہو رہا ہے یا رسول اللہ، سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ بیٹھ جا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 313 1000 کے مقابلے میں ہے۔ آپ کی دعائی شان سے قبول ہوئی کہ دنیا نے دیکھا کہ 313 1000 پہ غالب ہوئے، 70 مشرکین 70 کفار قتل کیے گئے، 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور تاریخ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں کامیابی مصطفیٰ کو حاصل ہوئی۔ فتح و نصرت کا صحرا ہمارے نبی کے سر پہ باندھا گیا۔ اس جنگ میں مصطفیٰ کے غلاموں نے جو جانبازی پیش کی ہے، اس میں ایک نام ہے حضرت مقداد کا۔ حضرت مقداد نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہماری رائے کیا ہے، تو ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم یہی پہ بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر جنگ ہوگی تو ہم داہنے سائیڈ سے مقابلہ کریں گے، آپ کے بائیں سائیڈ سے مقابلہ کریں گے، آپ کے آگے سے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، آپ کے پیچھے سے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، ہم آپ کے آگے ہوں گے، اور آپ پر کوئی تیر آئے گا تو اپنے سینے پر لے کر اعلان کر دیں گے، قوت عشق سے ہر پست کو پھیلا کر دو، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو۔ سبحان اللہ سبحان دہر میں اس میں محبت سے نعرہ تکبیر۔ نہ آپ لوگ ٹھنڈا گئے، سبحان اللہ، زور سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت میرے خواجہ کا ہندوستان، فیضان خواجہ غریب نواز، سیرت رسول اکرم، علامہ قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار جیت ہوئی۔ اجازت دو تو اسی جنگ بدر کی ایک حدیث شریف سنا دوں، سنا دوں۔ جنگ کل ہونے والی ہے، بولو جنگ کل ہونے والی ہے، اور 24 گھنٹے پہلے مصطفیٰ میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور انگلی سے زمین پر لکیر کھینچ رہے ہیں، نشان بنا رہے ہیں۔ یہ نشان بنا دیا، آگے بڑے وہاں نشان بنا دیا، اور آگے بڑے وہاں نشان بنا دیا۔ مصطفیٰ اس طرف گئے، نشان بنا دیا، پھر پیچھے پلٹ کر آئے، یہاں نشان بنا دیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ کے قدموں پہ قربان، و مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور، نبی پاک، صاحب لالاک، سیاح افلاک، او جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، طہ و یاسین، سید المبلغین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او سرکار دو عالم نور مجسم، رسول محتشم، شفیع الامم، شہریار عرب، تاجدار حرم، سید العرب والعجم، صاحب جود و کرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگلی سے نشان کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لکیر کیوں کیجئے، نشان کیوں بنایا؟
تو آقا نے فرمایا ہادا مسرع فلان ویدہ ویزع یدہ علی الارض ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا او کما قال رسول اللہ. مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا نے فرمایا او میرے صحابیوں کل جنگ ہوگی تو ابو جہل یہاں مارا جائے گا, عتبہ یہاں مارا جائے گا, شیبہ یہاں مارا جائے گا, ولید ابن عتبہ یہاں مارا جائے گا, امیہ ابن خلف یہاں مارا جائے گا, عقبہ ابن معیط یہاں مارا جائے گا, عمارہ ابن ولید یہاں مارا جائے گا. صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہر کافر وہی مارا گیا جہاں مصطفیٰ نے نشان بنا دیا تھا. بال کے برابر بھی الگ نہیں تھا, الگ نہیں تھا. پتہ یہ چلا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, رسول اللہ, اسلاک اعلی حضرت, میرے خدا کا ہندوستان, خدا کا دامن, اس کا دامن, دعا کیا کرو, دعا. اچھا کبھی دعا قبول نہ ہو تو گھبرایا نہ جائے, گھبرایا نہ جائے, پریشان نہ ہوا جائے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دعا قبول نہ ہوئی, دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس میں 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 3. یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی, سبحان اللہ, یا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. نوجوانوں, دعا اگر ہم نے کی تو اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. 3 غور سے سنیے گا تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائے. کیا کہنا ہے باپ؟ یہ جو بحث ہو رہی تھی, ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ غزہ پٹی میں مظالم کی انتہا ہوئی, مدد کیوں نہیں آئی, دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. تو میں حدیث شریف کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر دعا آپ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, تو اس کی قبولیت کی 3 صورتیں. یا تو دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی, یا تو اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی, یا تو اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی, اور یا تو وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کی شکل میں جمع کر لی جائے گی, آخرت کے لیے ذخیرہ کی شکل میں جمع کر لی جائے گی. لہذا دعا کیا کرو. دعا کرنے والا منکسر مزاج ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اس دور میں ہر محاذ پہ, جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو, جنگ خندق ہو یا جنگ خیبر ہو یا جنگ حنین ہو, ہر جگہ یہی اعلان کیا. جنگ موتا ہو یا جنگ تبوک ہو یا جنگ یرموک ہو, ہر جنگ میں صحابی نے یہ بتایا کہ ہم تیر پہ بھروسہ نہیں کرتے, تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتے, تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے, لشکر جرار پہ بھروسہ نہیں کرتے, رحمت پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, دین اسلام, دین اسلام, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, سب شریک ہو جائیں, شریک ہو جائیں. حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, قادم, نہیں چھوڑیں گے, قادم, نہیں چھوڑیں گے. خدا کا ہندوستان, زندہ باد, کے اعلیٰ حضرت, زندہ باد, حضرت, زندہ باد. تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یا تو دعا فوراً قبول ہوگی, یا تو وہ دعا جو ہم نے کی ہے اس کے عوض کوئی مصیبت ٹل جائے گی, اور یا تو وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کی شکل میں ہمارے لیے ہوگی, اور اس کے بدلے میں اجر ضرور ملے گا. کیا کہنا ہے؟ اور سنو, یہ ہماری دعا کی بات ہو رہی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے, مغز. اچھا, مصطفیٰ نے جب جب دعا فرمائی قبول ہوئی ہے. بلکہ نوجوانوں تیار رہو, ایک شعر پیش کر رہا ہوں.
پیش کروں تیار ہو